الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما یہیں سے ہے نا؟ یہ پیچھے سے پڑھ لیجیے. ضرب اللہ مثلا عبدن سے پڑھ لیجیے. ہم نے کہا تھا یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں. حضرت یہاں سے دیکھ لیں. جی آپ جیسے کہیں. ضرب اللہ مثلا عبدن سے پڑھ لیجیے. آیت 75. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هل یستعون نہیں, هل یستوون واو پر ضمہ اور اگلے واو سے ملائیں گے تو دو واو ہو گئے. الٹے پیج سے لکھ دیتے ہیں اس کو. هل یستوون. هل يستوون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک غلام مملوک میں ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں, اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا. سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب فعل, اللہ فاعل, مثلا مبدل منہ, عبدا موصوف, مملوکا صفت اول. یہاں عبد کی صفت مملوک لائے خود سے تمیز کرنے کے لیے, اس لیے کہ بالنسبت الی اللہ سبحانہ وتعالی کل الناس عباد اللہ, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام لوگ ہی عبد ہیں. لا يقدر على شيء صفت ثانی, لا يقدر فعل با فاعل, على شيء متعلق, فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت, موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے معطوف علیہ, واو حرف عطف پر, مر رزقنا من موصولہ, رزقنا فعل با فاعل, منا متعلق, رزقا حسنا موصوف صفت مل کر کے مفعول بن جائے گا رزقنا کا مفعول ثانی. رزقنا یعنی مفعول مطلق, رزقنا ہو مفعول اول, اور رزقا حسنا موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق. رزقنا فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر کے سینہ, موصول سینہ مل کر کے معطوف علیہ. فا حرف عطف, ہوا مبتدا, ينفق منہ متعلق ينفق سے, سرا و جہرا مفعول مطلق نائب عن المصدر, یعنی انفاقا سرا و انفاقا جہرا, یا پھر بتاویل مشتق حال بنا دیں گے. ينفق کے اندر ضمیر ہے اس سے, یعنی ينفق منہ مسرا و ينفق منہ جاہرا. تو ينفق فعل فاعل اور مفعول مطلق نائب عن المصدر سے مل کر کے خبر, اور مبتدا خبر مل کر کے معطوف, اور معطوف علیہ مل کر کے اس کا عطف ہو جائے گا عبدن مملوکن پر, اور یہ معطوف علیہ مل کر کے بدل بن جائے گا مثلا مبدل منہ کا, اور مبدل منہ اور بدل مل کر کے مفعول بن جائے گا ضرب کا. ضرب فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. استوى یستوی, سین واو یا یہ حروف اصلیہ ہے اور باب افتعال میں لے گئے ہیں. ہل استفہام کے لیے ہیں. یستوون فعل با فاعل, فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ. الحمدللہ, الحمد ثابت للہ, الحمد مبتدا اور ثابت للہ خبر, مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ.
بل اضراب کے لیے ہے، اکثرهم مبتدا اور لا یعلمون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، یہ مثال دو آدمیوں کے بارے میں ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں اور اپنے ولی پر مصیبت بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ شخص اور ایسا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستے پر ہو؟ ضرب فعل، اللہ فاعل، مثلا مبدل منہ، رجلین بدل ہے، احدہما مبتدا، ابکم خبر اول، لا یقدر علی شیء فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر ثانی احدہما کی، مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، ہوا مبتدا، اور کل علی مولاہ، کل علی مولاہ کو متعلق کر سکتے ہیں کل سے، کل یا کل یعنی تھک جانا، کلالہ اسی سے آتا ہے، تو کل علی مولاہ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، واو حالیہ، اور ہوا کیونکہ لا یقدر کے اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال بن سکتی ہے، اور ہوا کل علی مولاہ یہ پورا جملہ حال بن سکتا ہے، اور اس وقت پھر وہ احدہما کی خبر ثانی ہو جائے گی۔ تو رجلین ہم نے موصوف بنایا تھا، اور احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ کو محلاً منصوب مانیں گے رجلین کی صفت کی وجہ سے، اور رجلین اپنے صفت سے مل کر کے بدل بن جائے گا مثلا مبدل منہ کا، اور مبدل منہ اور بدل مل کر کے مفعول بن جائے گا ضرب کا، تو مثلا مبدل منہ اور رجلین کو موصوف بنا دیں گے، اور احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ، یہ پورا جملہ بنا بنایا محل نصب میں صفت بن جائے گا رجلین کا، کیونکہ جملہ نکیرہ ہوتا ہے، نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے، رجلین بھی نکیرہ ہے اور مثلا بھی نکیرہ ہے، تو یہ سارے مبدل منہ بدل مل کر کے مفعول بن جائے گا۔ اینما اس میں شرط جازم، یوجہ یوجہ، وجہ یوجہ بھیجنا، وجہ یوجہ، یوجہ فعل فاعل اور ہو مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے شرط، لا یأتی بخیر، لا یأتی فعل با فاعل، اور بخیر یہ متعلق لا یأتی سے، اور لا یأتی فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ هل یستوی ہو، ہل استفہام کے لیے ہے، یستوی فعل اندر ضمیر فاعل موکل، اور ہوا یہ اس کی تاکید کے لیے ضمیر منفصل، کیونکہ من یأمر بالعدل کا عطف کرنا ہے، تو ضمیر متصل پر اس میں ظاہر کا عطف ہو نہیں سکتا، تو من یأمر بالعدل اس میں ظاہر کی طرح ہے، تو اس میں ظاہر پر عطف کرنے کے لیے ضمیر منفصل لے آیا ہوا، اب ہوا معطوف علیہ بن جائے گا، اور من یأمر بالعدل یہ عطف ہو جائے گا، معطوف علیہ مل کر کے فاعل، اور فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ، ہوا مبتدا، اور کائن یا قائم علی صراط مستقیم یہ خبر بن جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں،
यानी वाव हालिया और हुआ अला सिरात मुस्तकीम हाल बन जाएगा यअमुरु के अंदर जो ज़मीर है ना उससे। तो यअमुरु के अंदर ज़मीर जुल हाल और ये हाल जुल मिलकर के फाइल और फाइल और मुतालिक से मिलकर के सिला बन जाएगा और मौसूल सिला मिलकर के उसका अत्फ हो जाएगा हुआ पर और मातूफ पर मिलकर के फाइल बन जाएगा यस्तवी का। मतलब एक सवाल है जो ये क्या तरकीब के लिहाज से जुमला इंशाइया को भी हम वो भी नकला के हुक्म में होकर किसी की मौसूफ बन सकता है, सिफत हो सकता है किसी की? फिर से बोलिए। अगर कोई जुमला इंशाइया हो, जैसे यहाँ पे है आई नमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, तो क्या जुमला इंशाइया भी ये सलाहियत रखता है कि वो किसी की जैसे सिफत हो सकता है? जैसे हमने मौसूफ कहा था रजुलैनी, उसी की सिफत ये भी बन सकता था या हाँ हो सकता है। जुमला तो हमेशा नकेरा ही होता है ना। हाँ। वो ये पूछूं नकेरा की सिफत ही बनेगी कि डिफरेंस होता है इसमें कि इंशाइया हो सकता है कुछ चीजें और खबरिया हो सकता है, नहीं इंशाइया नहीं हो सकता, ऐसे कोई है डिस्टिंक्शन? नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन हमने इसको, अच्छा आप इस तौर पे कह रहे हैं कि ये शर्त और जजा होने की वजह से इंशाइया बनाने की ये है तो जुमला इंशाइया बन रहा है वो ना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इंशाइया में कोई ऐसा रोक टोक तो नहीं है कि वो नहीं बन सकता आगे रजुलैन की एक तीसरी सिफत हम कहें कि बना रहे हैं उसको इस जुमले को? नहीं ठीक, ऐसा नहीं। ये इस्तिफामिया है भी, क्योंकि तो है जहां भी भेजा ये तो जाता है शर्तिया जजाइया है ना। ये शर्तिया जजा है ना, शर्त जजा है शर्ती जगह। जी, इत्तेफाक में वो है अगर वो तो खबरिया ही कहा जाता है। हाँ मतलब ये जुमला खबरिया वैसे तो खबर ही है ना ये, अगरचे शर्तिया हो। शर्तिया जजाइया ही कहा जाएगा इसको जी जुमला। जी वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों की और जमीन की पोशीदा बातें, और क़यामत का मामला बस ऐसा ही है जैसे आंख का झपकाना या उससे भी ज्यादा करीब। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाव इस्तिनाफिया लिल्लाही खबर मुक़द्दम और गैबुस समावाति वल अर्दी मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया। वाव आतिफा मा नफी के लिए। अम्रुस साअती ये माँ का इस्म बन जाएगा और वमा अम्रुस साअती इल्ला कलमहिल बसरी। इल्ला हसर के लिए और कलमहिल बसरी काफ हरफ जार लम्ह मुदाफ अल बसरी मुदाफ इलै मुदाफ इलै मिलकर के मजरूर जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना देंगे। महजूफ निकालेंगे काइन और काइन अपने मुताल्लिक से मिलकर के माँ की खबर बन जाएगी। मा अम्रु साअती इल्ला काइनन कलमहिल बसरी, इस तरीके से हो जाएगा। और ये हरफियात तो बन जाएगा और हुआ ज़मीर मुनफसिल, ये महल रफ़ा में मुब्तदा और अक़रबु खबर और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया होकर के इसका अत्फ है औ हुवा अक़रब। कलम्हिल बसर। हाँ अमर की जो खबर हमने मानी यूं माना हमने वमा अम्रु साअती इल्ला काइनन कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब। तो अमर की जो खबर हमने मानी काइनन कलमहिल बसरी, तो उस पर इसका अर्थ हो जाएगा, यानी क़यामत का मामला नहीं है मगर पलक झपकने के बराबर या उससे भी ज्यादा करीब। तो क़यामत का मामला उससे भी ज्यादा करीब है या पलक झपकने के बराबर है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अम्र साअती तो मुब्तदा ही रहेगा, तो गोया के हुआ अक़रबू
مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کا عطف ہے امر الساعتی کی خبر پر، امر الساعتی کی خبر پر۔ امر الساعتی مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے یعنی معطوف معطوف علیہ خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور قدیر علی کل شیء ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یعنی ہم اس کا اگر عطف کلمہ البصر پہ کریں، کیونکہ اس میں زیادہ جان محسوس ہوتی ہے نا، کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پلک خبر پر جھپکنے ہی پر ہے، خبر پر ہی عطف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کلمہ البصر ہی پر ہم عطف کر رہے ہیں۔ کلم جی البصری یہ معطوف علیہ اور ہوا اقرب معطوف۔ بالکل، جی۔ لیکن چونکہ قلم ہی بصر وہ متعلق ہے نا کائن سے، اس لیے پورا اس طرح بولتے ہیں، جی ورنہ اس کا عطف تو قلم ہی بصر ہی پر ہے، بالکل۔ لیکن اس کو متعلق کر ہی کے ماننا پڑے گا نا، کائن قلم ہی بصری او ہوا اقرب، اس طریقے سے۔ جی۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل پیدا فرمائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ مبتدا، اخرج فعل، کم مفعول، من بطون امہاتکم متعلق اخرج سے، اخرج کے ساتھ کم کی جو ضمیر لگی ہے اس کو ذوالحال بنا لیں گے، اور لا تعلمون شیئا کو حال بنا لیں گے۔ لا تعلمون فعل با فاعل اور شیئا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے یوں کہہ سکتے ہیں اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کو معطوف علیہ کہہ سکتے ہیں، اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اس کا عطف کر دیں گے اخرجکم پر، تو جعل فعل اور فاعل لکم متعلق جعل سے، السمع والابصار والافئدہ، والابصار بصر کی جمع ہے اور افئدہ فؤاد کی جمع ہے، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے خبر بن جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لعلکم تشکرون، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم، اور تشکرون یہ لعل کی خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جو روکتا ہو، بلا شبہ اس نے ان لوگوں کے لیے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حمزہ استفہام اور لم نافیہ جازمہ، لم یرو فعل با فاعل، الی حرف جار، الطیری یہ متعلق مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لم یرو سے، الطیری کو ذوالحال بنا دیں گے اور مسخرات فی جو السماء کو حال بنا دیں گے، اور ما یمسکہن الا اللہ یہ حال ثانیہ ہے طیر کا، تو مسخرات اس میں مفعول ہے، فی جو السماء متعلق مسخرات سے، اور مسخرات اپنے متعلق سے مل کر کے حال اول، اور ما یمسکہن الا اللہ یہ بھی محلاً منصوب بن جائے گا جملہ طیر کا حال بنتے ہوئے، تو
تو ما یمسکو فعل با فاعل فعل اور ہن مفعول الا حصر کے لیے اور اللہ فاعل فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا طیر کا. طیر ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لم یرو سے, اور لم یرو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو گیا. ان حرف مشبہ بالفعل فی ذالک یہ خبر مقدم اور لآیات لقوم یؤمنون ان کا اسم مؤخر بنا دیں گے. آیات موصوف ہے اور کائنۃ صفت بنا دیں گے, اور لقوم یؤمنون یہ متعلق کائنۃ سے اور کائنۃ اپنے متعلق سے مل کر کے لآیات کی صفت اور لآیات کائنۃ آیات کائنۃ اس طریقے سے. تو آیات کائنۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے ان کا اسم مؤخر ان اپنے اسم مؤخر خبر مقدر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. مستوی طائر جو ہے یہ جمع ہے. جی ہاں طائر کی جمع ہے. طائر اس کو صفت بھی بنایا جا سکتا ہے اپنا مسخرات, کیونکہ یہ الطائر جو ہے یہ تو معرفہ ہے, تو پھر صفت نہیں بنے گا, نکرہ جملہ ہوگا. نہیں صفت نہیں بنا سکتے, لیکن یہ مطابقت حال میں ضروری نہیں ہے, بیسک پوچھ. نہیں ذوالحال تو معرفہ ہوگا اور حال تو نکیرہ ہی ہوتا ہے. جی, اور اس کو اگر جنس کے طور پہ لیں گے تب بھی اس کو معرفہ ہی سمجھیں گے, جیسے اس میں جنس کا الطائر کہ بھئی سارے اور آ گیا نہیں, اس لیے وہ تو معرفہ ہو ہی گیا, اسٹیمپ لگ گیا. جی. سمع جو ہے وہ جمع کس کا ہے؟ جی سمع سمع کی جمع اسماء. اچھا وہ ایک ہی ہے, اور ابصار جو ہے وہ دو ہے. آپ سب بولیں گے تو کسی ایک کی بات میں سن سکتا ہوں, سب کی بات نہیں سن سکتا ہوں. اور بس ابصار اس لیے جمع لائے کہ ایک بیک وقت ایک آدمی بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے, میرے سامنے کپ رکھا ہوا ہے, میرے سامنے تکیا بھی ہے, میرے سامنے فرنیچر بھی ہے, وہ سب بیک وقت دیکھ سکتا ہوں. لیکن آپ سب بولوں گے تو میں ساروں کی باتوں کو سن تو سکتا ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتا. تو استاد شاگردوں سے کہے گا کہ پلیز ایک بچہ بولے, سب مت بولو. جی تو اس میں سمع واحد لاتے ہیں. اس کی جمع کیا بتائی آپ نے؟ اسماء ابصار کے وزن پر. اسی طرح سے جیسے اسماء نام والا لکھتے ہیں یا دوسرے طریقے سے؟ نہیں اسماء اسماء عین کے ساتھ این ہے نا, این جو آخر میں ہے وہ این آئے گا آخر میں. باسماعہم و ابصارہم آتا ہے نا, اسماع عین کے ساتھ. عین سے لکھنا ہے, حمزہ سے نہیں لکھنا. نہیں وہ تو سما ہو جائے گا نا. وہ اسم کی جمع جیسے ہوتی ہے نا اسماء, جو واحد میں این ہے نا وہ جمع میں آ جائے گا. سمع اسماء بصر ابصار, واحد میں بصر کا لا ہے کہ نہیں, تو جمع میں ابصار نہیں ہوا. تو واحد میں سمع کا عین ہے کہ نہیں, تو جمع میں اسماء نہیں ہو جائے گا. جی 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 جی. کیونکہ کافی کی کمی ہے, فاروق سے بیتو کا سوال کیا, فکر نہیں کریں. نہیں میں اس کو حمزہ والا اسماء جو ہے نا وہ دماغ میں گھوم رہا تھا. ہوتا ہے کبھی ایسا کہ غلط جگہ چلا جاتا ہے, منتقل غلط جگہ ہو گیا. ایسے ہی کچھ ہے, بہت باریکی کی وہ بات حمزہ والا اسماء ہے نا وہ اسم کی جمع ہے. جی 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 جی. درجہ ثالثہ میں ماشاءاللہ امتحان دے کے فارغ ہوئے, بڑی کتابوں کا کافی. یہ بیتوں کا سوال شکر ہے میرے ساتھ نہیں کیا انہوں نے. مفتی صاحب تو بہت ہی ماشاءاللہ حلیم ہے, کریم ہے, اللہ قائم رکھے. بالکل چائے سامنے رکھی ہوئی ہے, پیتا ہوں لیکن ہے ایسے ہی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ویسے ہی ہے. وہ کبھی اصل میں ذہن نہ منتقل ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے, مجھے یاد ہے حضرت نے مجھ سے ایک دفعہ میں پارا پڑھا تھا, ہم لوگ لیسٹر میں اور مفتی صاحب ساتھ تھے, تو ہم دونوں مفتی صاحب نے ایسے کہا کہ یہ وہ غید الماء, غید کیا ہے, میں سوچ رہا ہوں غید یہ کیا ہے, اور میں کہتے تو غیظ کے معنی تو غصہ ہوتا ہے. وہ ضاد والا ضا والا جو ہے نا, طا ضا والا غیظ, وہ ادھر چلا گیا دماغ اور وہ آ ہی نہیں رہا اس کے نیچے. اب وہ ویسے ترجمہ کر رہا ہوں تو کہہ رہے لفظی معنی ترجمہ تو یہ ہے اس کا کہ پانی نیچے ہو گیا, لیکن یہ غیظ کے معنی تو بھڑکنا اور اس کے ہوتے ہیں. نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ دعا کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ضاد ہے. تو یہ کبھی ایسا دماغ غلط سمجھ میں چلا جاتا ہے. کوئی بات, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہے اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک لمحے بھی نہیں چل سکتے. بالکل جی
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کو تم سفر کرنے کے لیے اور مقام یعنی ٹھہرنے کے لیے دن استعمال کرتے ہو. مراد یہ ہے تمہارے لیے بنایا سفر کرنے کے لیے اور مقام کرنے کے لیے. اور اونٹوں کے بال اور اونوں میں اور اونٹوں کے بالوں میں اور دوسرے بالوں سے گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائی ایک مدت تک. اللہ مبتدا جعل فعل لکم متعلق جعل سے اور من بیوتکم سکنن کائنم من بیوتکم سکنن ذوالحال اور کائنم من بیوتکم حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے جعل کا. جعل فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف کی. جعل فعل لکم متعلق جعل سے بیوتن کائنتن من جلود الانعام بیوتن موصوف اور کائنتن من جلود الانعام صفت یعنی بیوتن ذوالحال اور کائنتن من جلود الانعام حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے جعل کا. بیوتن کو ہم نے ذوالحال بنایا ہے ما قبل کے اعتبار سے اور ما بعد کے اعتبار سے وہ صفت بنے گا یعنی تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم یہ اس کی صفت بن جائے گی. بیوتن موصوف بنے گا تو تستخفون فعل فاعل اور ہاں مفعول اور یوم ظعنکم و یوم اقامتکم یہ ظرف بن جائے گا تستخفون کا. تستخفون فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے یہ حال ذوالحال بنا دیں گے اور کائنتم من جلود الانعام حال اور حال ذوالحال مل کر کے جعل کا مفعول فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر بنا دیں گے اللہ مبتدا کی اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جعل من اصوافها جعل محذوف نکالیں گے اور من اصوافها و اوبارها و اشعارها متعلق بنا دیں گے جعل سے اور اساسا و متاع الہی یہ مفعول بنا دیں گے جعل کا. اساسا معطوف علیہ واو حرف عطف اور متاعن یہ الہین متاعن کائن الہین متاعن کو مطلب فائدہ اٹھانا ہم ڈائریکٹ بھی اس سے متعلق کر سکتے ہیں الہین کو متاعن سے کیونکہ متاع یمتع تمتیع و متاعن فائدہ پہنچانا تو متاعن الہین متاعن الہین معطوف بنا دیں گے معطوف علیہ مل کر کے مفعول جعل کا. جعل فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی جی سوال ایک تو یہ مفہوم ظعنکم ظعنی کیا ہے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا مجھے. اصل میں ظان کہتے ہیں سفر کرنے کو. یوم ظعنکم تمہارے سفر کے دن میں اسی سے زعینہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ اپنی بیوی کو لے جاؤ تو وہ زعینہ کہی جائے گی. اور اس میں کیا ہے اوباد کیا ہے یہ اسواف تو ہو گئے صوف وہ تو اون ہوتی ہے اور اشعار بال ہو گئے اور اوبار جو ہے اوبار جو ہوتے ہیں اونٹ کے بالوں کو اوبار کہتے ہیں. اچھا اور اشعار بکریوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے اور اسواف میڈھے کے بالوں کو کہا جاتا ہے.
जी जज़ाकल्लाह खैर। सर ये बुयूतन की आपने कैसे बनाई थी, जरा तरकीब ये बुयूतन 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 मौसूफ और तस्तखिफूनहा, हा की ज़मीर बुयूतन की तरफ लौट रहे हैं, इसलिए इसकी सिफत हो जाएगी ये जी तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इकामतिकुम, ये जुमला पूरा सिफत बन जाएगा बुयूतन का, और जी मौसूफ सिफत मिल करके असुलहाल बना देंगे, और काइनतन मिन जुलूदिल अनआमी, ये हाल बन जाएगा बुयूतन का, और हाल जुलहाल मिल करके मफूल बना देंगे जाला का, और जाला फ़ेल फाइल मफूल और मुताल्लिक़ से मिल करके जुमला फ़ेलिया है। जी तर्जुमा इसका एक दफा और देख लेते हैं, वो कुछ हिस्सा थोड़ा सा उनका छपाई में कुछ गलती हुई है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों में रहने की जगह बनाई और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों के घर बनाए जिनको तुम सफर करने के लिए और मकाम करने के दिन हल्का पाते हो। ये होने तस्तखिफून है, जिनको तुम हल्का समझते हो, हल्के तुम्हारे लाइट हो जाते हैं। और ऊनों और ऊँटों के बालों और दूसरे बालों से, यानी बकरी वगैरह के बालों से घर का सामान और दूसरी चीजें तुम्हारे लिए उसने बनाई एक मुद्दत तक। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। और अल्लाह ने जो कुछ पैदा फरमाया है उनमें से बाज़ चीजें ऐसी हैं जो साए वाली हैं, जिनके लिए अल्लाह ने साया बनाया है। और उसने तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगहें बनाई हैं, और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे कुर्ते बनाए हैं जो लड़ाई से तुम्हारी हिफाजत करते हैं। और अल्लाह तुम पर ऐसे ही अपनी नेमत पूरी फरमाता है ताकि तुम फर्मा बरदार बनो। इरबाल की जमा है सराबील, और अकनान की नून की जमा है, और तकी वक़ा यकी से है, मुअन्नस का सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायब, और ज़िलाल ये ज़िल्लुन की जमा है। अल्लाहु मुब्तदा, जअल फ़ेल फ़ाइल, और लकुम ये मुताल्लिक़ बना देंगे जअल से, मिन हर्फ़ जार, मा मौसूला, खलक़ फ़ेल, खलक़हू, इस तरीके से हो जाएगा। ज़िलालन काइनतम मिम्मा खलक़, तो ज़िलालन काइनतम मिम्मा खलक़, ज़िलालन ज़ुलहाल, और काइनतम मिम्मा खलक़ हाल, हाल ज़ुलहाल मिलकर के मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया होकर के खबर बन जाएगी, या उसको मातूफ़ अलैह अभी बनाओ। वाव हर्फ़ आत्फ़, जअल फ़ेल, और लकुम मुताल्लिक़ जअल से, और अकनानन काइनतम मिनल जिबाली, अकनानन ज़ुलहाल, और काइनतम मिनल जिबाली हाल, हाल ज़ुलहाल मिलकर के मफ़ूल बना देंगे जअल का, जअल फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया होकर के मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ आत्फ़, जअल फ़ेल और लकुम इसको मुताल्लिक़ बना देंगे जअल से, और सराबील इसको हम मौसूफ़ बनाएंगे तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम। सराबील मौसूफ़ और तक़ीकुमुल हर्र ये सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ आत्फ़, सराबील मौसूफ़, तक़ीकुम बअसकुम सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर के मफ़ऊल और मातूफ़, और मातूफ़ अलैह मिलकर के मफ़ऊल बना देंगे जअल का, जअल फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के अत्फ़ हुआ, और मातूफ़ अलैह मिलकर के मातूफ़ अलैह मिलकर के खबर बन जाएगी अल्लाह मुब्तदा के, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया हुआ। कज़ालिक युतिम्मु इत्मामन कज़ालिक, तो कज़ालिक चार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक़ बना देंगे मफ़ऊल मुतलक़ महज़ूफ़ के, और युतिम्मु फ़ेल व फ़ाइल, नेमतहु ये मुदाफ़ इलैह मिलकर के युतिम्मु का
مفعول. اور علیکم یہ یتم کے متعلق بنا دیں گے. یتم فعل فاعل مفعول اور متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. لعلکم تسلمون، لعل مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم اور تسلمون خبر. لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. جی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. فعاطف ان تولو فعل فاعل مل کر کے شرط بن جائے گا اور فا رابطہ بھی جواب شرط ہے. انما کافہ مکفوفہ، علی کا خبر مقدم، البلاغ المبین مبتدا مؤخر. مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ جواب شرط کی تعلیم ہے. جواب شرط یوں ہو جائے گا فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ. کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس لیے کہ آپ پر تو کھلا ہوا پہنچا دینا ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ یوں ہے اصل میں. تو انما علیک البلاغ المبین یہ جو جواب شرط محذوف ہے اس جواب شرط محذوف کی تعلیل ہے اور جواب شرط لا لوم علیک. جی يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. یعرفون فعل با فاعل، نعمت اللہ مفعول اور فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ. ثم حرف عطف. ينکرون فعل با فاعل اور ہاں یہ مفعول. ينکرون کے اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا لیں گے اور واو حالیہ. اکثرهم مبتدا الکافرون خبر. مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بن جائے گا ينکرو کا. ينکرون فعل فاعل اور ہاں مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوف. حضرت ایک سوال ہے، اس جملے کو تولو سے حال بنا سکتے ہیں پورے جملے کو فَإِن تولو سے، یا الگ ہی مناسب؟ اگر اردو گردن کو بتا دیں بنا سکتے ہیں، ماشاء اللہ ہو سکتا ہے. تو مفتی صاحب وہاں پہ تو پھر یعرفون سے حال نہیں بنے گا. ہاں یعنی یوں ہو جائے گا تولو کے اندر ضمیر جو ہے نا ہم، اس کو ذوالحال بنا دیں گے ہم، اور یعرفون نعمت اللہ اگر وہ روگردانی کریں حالانکہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ پورا جملہ حال بن جائے گا اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بن جائے گا اور فعل فاعل مل کر کے شرط بن جائے گا اور فلا لوم علیک یہ جواب شرط اور انما علیک البلاغ المبین یہ جواب شرط کی گویا تعلیل ہے، علت ہے. ہو سکتا ہے کہ لیکن وہ فاصلہ بہت ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. جی جی آگے پڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ پڑھ لیجیے، آگے چھوٹا رکوع ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا
اور نہ ان سے اس بات کی فرمائش کی جائے گی کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں۔ یوم یہ محذوف اذکر سے متعلق بنا دیں گے، نبعث فعل با فاعل، من حرف جار، کل امت مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا لیں گے نبعث کا۔ شہیدن مفعول بنا دیں گے نبعث سے۔ نبعث فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ ہو جائے گا یوم کا، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے اذکر کا۔ ثم حرف عطف، لا یؤذن فعل مجہول، للذین کفروا متعلق، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور لا نافیہ ہم مبتدا، اور یستعتبون یہ خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اس کا عطف ہو جائے گا لا یؤذن پر۔ جی سر اس کی یہ یستعتبون، اس کا مفہوم صحیح کیا ہے؟ میں ترجمہ کافی لمبا سا ہوا، ابھی فرمائش اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرنے کے بارے میں کچھ تھا۔ ان سے رضا طلب نہ کی جائے گی، یعنی ان سے یوں نہیں کہا جائے گا کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، رضا کی طلب ہے اس میں۔ ہاں، لا یطلب منہم الرضا، جی صحیح۔ یعنی ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرے۔ اس کی کیا ہے، اس کی جو صرفی لحاظ سے اس کا ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ یہ تو استفعال ہے۔ استعتب یستعتب استعتابا، کتاب طلب کرنا، یہ سلب ماخذ کی قبیل سے ہے۔ اچھا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اذا حرف شرط ہے، رعا فعل ہے، الذین ظلموا فاعل ہے، العذاب مفعول ہے۔ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط بنا لیں گے، اور فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون یہ جواب شرط بن جائے گا۔ لا یخفف فعل مجہول نائب فاعل اور عنہم متعلق، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور لا یہ نفی کے لیے، ہم مبتدا ینظرون خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ کے چاہیے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شرکا ہے آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سو وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ اذا حرف شرط، رعا فعل، الذین اشرکوا، الذین اسم موصول، اشرکوا فعل با فاعل، اور فعل فاعل مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے فاعل ہوا رعا کا، اور شرکاءہم یہ مفعول بنا دیں گے
रआ का, रआ फेल फाइल मफूल मिलकर के शर्त, और क़ालू रब्बना हाउलाई शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिक, ये जवाब शर्त बन जाएगा। क़ालू फेल बा फाइल, या रब्बना हरफ निदा महज़ूफ और रब्बना मुनादा, हाउलाई मुब्तदा और शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिक, शुरकाउना ये मौसूफ, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, और कुन्ना फ़ैल नाक़िस, अंदर ज़मीर है वो उसका इसम, और नदऊ मिन दूनिक फ़ैल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के खबर बन जाएगी कुन्ना की, और कुन्ना फ़ैल नाक़िस अपने इसम और खबर से मिलकर के सिला, मौसूल सिला मिलकर के सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जवाब निदा, निदा जवाब निदा मिलकर के मकूला कौल मकूला मिलकर के जुमला शर्तिया, जुमला यानी जजा, और शर्त जजा जुमला शर्तिया जजाइया। फा आतिफा अलकौ फ़ेल बा फ़ाइल, इलैहिमुल कौल मुताल्लिक़ और मफ़ऊल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ और मफ़ऊल मिलकर के जुमला फ़ेलिया। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, और कुम उसका इस्म, और लकाज़िबूना इन्न की खबर, इन्न अपने इस्म और खबर से मिलकर के ये कौल का मकूला बन जाएगा। कौल अपने मकूले से मिलकर के मफूल बन जाएगा अलकौ का, क्योंकि कौल जो है ना उसकी तफसीर ही ये है इन्नकुम लकाज़िबून गोया के, तो वो कौल का मकूला है इन्नकुम लकाज़िबून। तो अलकौ डालेंगे उनकी तरफ कौल, क्या कौल, तो कहा कि इन्नकुम लकाज़िबून, ये जी। ये फिर समझिए हमने क्या कहा है, ये इसको मुब्तदा इन्नकुम लकाज़िबून को पूरे को हमने उनका मकूला कहा है, कौल का मकूला। अच्छा मुफ्ता जो कहते हैं कि उनकी तरफ का कॉल लौटा दिया जाएगा, उसका क्या मतलब? यानी वो शुरका कहेंगे जी, उनके इबादत गुजारों से। अच्छा वो कहेंगे। हाँ। अच्छा जी। وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون। और उस दिन अल्लाह के हुजूर में फरमा बरदारी की बातें करने लगेंगे, और जो इफ्तरा परदाजी करते थे वो सब गुम हो जाएगी। अलकौ फ़ेल बा फ़ाइल, इलल्लाहि मुताल्लिक़, और यौमइज़िन ये ज़र्फ़ ज़मान मुताल्लिक़ अलकौ से, और सलम मफ़ऊल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया, मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़, दल्ल हर्फ़ यानी फ़ेल, और अनहुम मुताल्लिक़, और मा कानू यफ्तरून ये दल्ल का फ़ाइल बन जाएगा। मा मौसूला, कानू फ़ेल नाक़िस, अंदर ज़मीर है वो उसका इस्म, और यफ्तरून कानू की खबर, कानू अपनी इस्म और खबर से मिलकर के सिला, और मौसूल सिला मिलकर के फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया। जी। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, हम अजाब पर उनका अजाब बढ़ा देंगे इस सबब से कि वो फसाद करते थे। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, ये मुब्तदा, और ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू यफ़सिदून खबर है, क्योंकि अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह तब तर्जुमा करेंगे तो तशनगी महसूस होगी, और ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि आ जाएगा तो वो तशनगी दूर हो जाएगी, जुमला पूरा हो जाएगा, तो ये खबर बन जाएगी। इसमें आती है शर्त और जज़ा की, क्योंकि मुब्तदा मौसूल है ना, इस वजह से। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह सिला, मौसूल सिला मिलकर के मुब्तदा,
اور زدنا فعل با فاعل زیادہ یزید سے متکلم کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہ مفعول اور عذاباً موصوف اور کائناً فوق العذابی، تو کائناً نکالیں گے اور فوق العذابی اس کے متعلق بنا دیں گے ظرف کائناً کا، اور کائناً اپنے ظرف سے مل کر کے صفت بن جائے گی عذاباً کی، اور عذاباً موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بن جائے گا زدنا کا، زدنا کا مفعول ثانی. اور بی حرف جار ما موصولہ اور کانو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یفسدون کانو کے خبر، کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے سیدنا سے، اور زدنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی مبتدا کے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں گے جو انہی میں سے ہوگا اور ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے. یوم اذکر یوم، تو یوم ظرف بن جائے گا اذکر کا. نبعث فعل با فاعل فی حرف جار کل امت مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق نبعث کا، اور شہیدن یہ مفعول بنا دیں گے، شہیدن کو موصوف بنانا ہے، اور کائن من انفسہم صفت بنا دیں گے، اور علیہم کو متعلق بنا دیں گے شہیدن سے، تو شہیدن موصوف علیہم متعلق شہیدن سے، اور من انفسہم متعلق کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت شہیدن کی، شہیدن موصوف نے صفت سے مل کر کے مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے اس کو. جئنا فعل با فاعل بک، بی حرف جار اور کاف یہ ذوالحال بنا دیں گے، اور شہیدن کو حال بنا دیں گے، اور علی ہؤلاء متعلق شہیدن سے، شہیدن اپنے متعلق سے مل کر کے حال، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور، اور جان مجرور مل کر کے متعلق جئنا سے، جئنا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. نزلنا فعل با فاعل علیہ کا متعلق نزلنا سے، الکتاب یہ مفعول بنا دیں گے نزلنا کا، اور تبیاناً یہ مفعول اجلی ہی بنا دیں گے نزلنا کا، یعنی للتبیانی، تو مفعول اجلی ہی، یا اس کو ہم فی موضع حال بھی منصوب بنا سکتے ہیں، یعنی تبیاناً بتعویل مشتق مبیناً کے معنی میں اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، یعنی تبیاناً بتعویل مشتق مبیناً کر دیں گے، اور وہ حال بن جائے گا کتاب ذوالحال کا، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے. لیکن ہم یہاں مفعول لاجلی ہی کر رہے تھے. لکل شیء لی حرف جار کل شیء مجرور، اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تبیان، کیونکہ یہ بان یبینو سے تبیان، جیسے تلقا آتا ہے اس طریقے سے تبیان بھی ہے، تو بان یبینو سے ہے، مبین جو آتا ہے وہ بھی اسی سے ہے، تو معطوف علیہ ہو جائے گا واو حرف عطف، اور ہدن و رحمتن اس کا عطف ہو جائے گا تبیانن پر، یعنی وہی مفعول یجلی ہی جیسا ہو جائے گا، للتبیانی للہدایتی للرحمتی وللبشرا، اس طریقے سے ہو جائے گا. للمسلمین کو متعلق بنا دیں گے بشرا سے، بشرا اپنے متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے مفعول یجلی، اور نزلنا فعل مجہول، نزلنا فعل با فاعل اور متعلق، اور مفعول یجلی سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. جی
بیان جو مفتی صاحب آپ نے فرمایا یہ خود جو ہے یہ بھی مصدر ہی ہے ابھی بان یبینو کا؟ جی ہاں، بان یبینو کا مصدر ہی ہے تو یہ ہم کو بان یبینو سے اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھا، تو اس کو اگر ہم خود بھی مصدر کہہ رہے ہیں تو پھر جب ہم حال بناتے ہیں تو ہم پھر مبیناً کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہم اس کو اس میں مفعول کا صیغہ بنا کے یا اس میں فاعل کا صیغہ بنا کے کہیں گے ہم کتاب کے لیے. اس میں فاعل کا ہی تو بنا رہے ہیں نا، مبینہ. اچھا بالکل صحیح ہے، وہ ادھر پھر ٹھیک بالکل صحیح. اصل میں بان یبینو سے بائن نہیں استعمال میں آتا. اچھا صحیح ہے، ٹھیک بالکل. کیونکہ طلاق کے بائنہ میں جو ہے نا وہ بھی بان یبینو ہی ہے. جی جی بالکل صحیح. تو یہاں سے ہم بان یبینو بینن بھی ہے اور بیانن بھی ہے. بیانن جب اس کا مصدر ہوگا تو بیان کے معنی میں ہو جائے گا، اور بین مصدر ہوگا تو جدائی کے معنی میں. مصدر بدلتا ہے نا تو معنی بدل جاتا ہے. بان یبینو بیانن تو وہ بیان واضح سمجھے، اور بان یبینو بینن تو وہ جدائی جیسا ہو جاتا ہے، جدائی کے معنی. وہ میاں بیوی ملے تھے، الگ الگ کر دیا جائے، دونوں واضح ہو جائیں گے نا، کلیئر ہو جائیں گے، دونوں کا راستہ الگ، پول پہ سمٹ گئے الگ الگ، تو بین ان کے درمیان ایک گیپ آ جائے گا، تو دو چیزیں جو چپکی ہوئی تھی الگ ہو جائیں تو واضح ہو جاتی ہیں. بین ان کے درمیان آ گیا، اسے کہتے ہیں بین القوسین، بین درمیان بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، اسپیس بار. یوم زعنکم و یوم اقامتکم. تو زعنن یہ زعینتن المرأۃ عورت کو کہتے ہیں، لأن زوجها یزعن بها ای یرتحل، اس لیے کہ شوہر اس کے ساتھ سفر کرتا ہے، مطلب اس کے ساتھ رحلت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس لیے عورت کو بھی زائنہ کہہ دیتے ہیں. وَيُقَالُ الزَّعِینَةُ فِي الْأَصْلِ الْحَوْدَجُ فِيهِ امْرَأَةٌ أَمْ لَا. اصل میں زائنہ کا معنی ہے ہودج. ہودج وہ سیڈل جو اونٹ پر رکھتے ہیں نا، ہودج جسے ہم کہتے ہیں. جی جی. تو زائنہ اصل میں ہودج کو کہتے ہیں جس میں عورت بیٹھتی ہے. جیسے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب وہ حدیث عفق تہمت والا واقعہ پیش آیا تو آپ ہودج میں تھی، اور ہودج اٹھانے والوں نے ہودج کو اونٹ پر پشت پر رکھ دیا. وہ بیچاری ہلکی پھلکی تھی، اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، کھانا بہت زیادہ کھاتی نہیں تھی، القتن کھا لیا نہیں کھایا، تو ان کو محسوس نہیں ہوا کہ امی جان عائشہ صدیقہ اندر ہے، تو وہ لے کر کے چل پڑے، اور وہ بیچاری اکیلے رہ گئی. تو پیچھے سے وہ صفوان ابن معطل آئے اور دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ شریر کو موقع مل گیا اور آپ پر تہمت لگائی. تو وہ جو اوپر ہودج ہوتا ہے نا اس کو زائنہ کہتے ہیں، چاہے اس میں عورت ہو کہ نہ ہو، اس کو زائنہ کہتے ہیں. ثم سمیت به المرأة ما دامت فيه، پھر اس کو جب اس میں عورت ہو تبھی اس کو زائنہ کہا جائے گا، پھر ایسا نام اس کا ہو گیا. ثم سمیت به وان كانت في بيتها، پھر اس کا نام رکھا گیا اگرچہ وہ گھر میں ہو تب بھی پھر اس کو زائنہ. تو اصل زائنہ وہ باہر جب ساتھ میں لے جاتا تھا اس وقت بولا جاتا تھا، لیکن پھر اس پر اطلاق ہونے لگا، گھر میں ہو تب بھی زائنہ عورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زائنہ فعیلۃ، زعن بضمتین، اور زعائن اس کی جمع آتی ہے، اور جمع الجمع اذان اور زعنات آتی ہے، جمع الجمع. جی مفتی یہ جو آخری آیت سے ہم نے پڑھی، اس میں آپ نے کہا وہ بشرا للمسلمین، متعلق بشرا سے، تو یہ بشرا سے متعلق ہوگا یا اس میں ان تینوں سے متعلق ہوگا؟ وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ کیسے متعلق مطلب ایک لفظ سے ہونا ہوتا ہے یا معطوفات سے بھی ہو سکتا ہے؟ جو اخیری ہوگا یعنی مانیں گے سب کے لیے، جی جی لیکن ترکیب میں تو کسی ایک کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. جی جی. ایک اور بیسک سوال ہے میرے ذہن میں، کافی ٹائم سے نہیں ہو رہا کلیئر. جو مشبب ہیں، جیسے اب انا کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو لام تاکید کے لیے آتا ہے، وہ صرف خبر پہ آ سکتا ہے یا دونوں پہ آ سکتا ہے؟ کیا چیز؟ جو لام تاکید کے لیے آتا ہے انا کی خبر پہ، وہ اسم پہ بھی آ سکتا ہے، دونوں پہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دونوں دیکھتے ہیں اس کو. اسم پر اس وقت آئے گا جب ان نہیں ہوگا.
अच्छा इन होगा तो इसमें पर नहीं आएगा। अच्छा, जैसे फिर आज हमने दो तरकीबें, दो आयतें अभी पढ़ी में, अभी दोनों निशान मैंने लगाए हैं उसके ऊपर। जी जी एक जो थी इधर हमने की है 78 आयत नहीं 79वीं, ठीक है, इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। तो सही। यहाँ हमने बोला कि इन्ना मुशब्बह बिल फिर फी ज़ालिका खबर मुकद्दम और लआयातिल, तो यहाँ हमने इस मौखर के ऊपर लाम आया हुआ। हाँ और जी, और उसके बाद फिर दूसरा हम लोगों ने अभी जब किया था इन्नकुम लकादिबून, तो वहाँ तो जो है वो खबर के ऊपर है, खबर पर है। हाँ जी हाँ, तो जब ज़र्फ होगा ना, जार मजरूर या ज़र्फ, जी तो उस वक्त वो खबर मुकद्दम हो जाएगा। जी यानी हमें समझने का सिर्फ ये है कि बैक वक्त इन नबी और उसके बाद उसका इसम भी हो और उस इसम पर नाम आए, ऐसा नहीं होगा, अच्छा ठीक है, वो साथ में हो ये भी नहीं हो सकता अभी ये यहाँ तो, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ खबर मुकद्दम हो गई तो फिर हो सकता है हाँ क्योंकि मुकद्दम हो गई तो ठीक होगा। ठीक है, बस यही मुझे था कि क्योंकि मैंने भी कहा था कि एक ही में आ सकता है, लेकिन दोनों नजर आ रहे थे तो मैंने कहा पूछता हूँ आपसे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, कोई तफसीरी नुक्ता जहन में हो, कुछ खास बात? जी, तो पिछले हफ्ते का आपने कहा था उसका ये जो उसको देखना है अभी, या उसका भी बाद में, जो सकर का आपने कहा था कि अब बहुत दूर है, ऐसा लगता है जैसे बहुत मीलों दूर से बोल रहे हो। माइक करीब करके बैठी। डॉक्टर मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, दूर से आती है काफी। अच्छा, मैं तो बिल्कुल वो दूसरा लगाया हुआ है माइक तो। हाँ, अब सही है। अच्छा, मैं कहता है कि पिछली दफा जब हम ने कहा था वो सकरन जो है आया था उसकी हाँ वो हाँ हाँ, देखा, बताइए, बहुत अच्छा बयान कीजिए, दिखाइए, जी मैं शेयर कर देता हूँ 3-4 शेयर कर लीजिए जी क्या चीज? सकर के बारे में। अच्छा अच्छा उसमें काफी हालात थे, इसमें 3 सफ़े थे और मैं अपना आसान भाई ने भी शेयर किया था उसको ग्रुप में भी, वो भी है मेरे पास। मुफ्ती साहब ये लाम मुजाहल का जो है वो खबर पे आता है जी। जी। ये कहा ना आपने अभी कि खबर पे आता है वो लाम मुजाहल का। नाम मुजाह लगा। जी, इन्ना के बाद जो लाम मुजाहल का होता है ना, हाँ, वो खबर पे आता है, इन्ना की खबर पे। इन के इसम पर आएगा जब उसकी खबर मुकद्दम होगी, अच्छा, और जब इन के बाद इसम आ जाएगा तो उसकी खबर पर आएगा। ठीक है, ठीक है। जी, तो हालांकि पिछले हफ्ते हम कर थे कि कई जो है तफासीर में कई मुफस्सिरीन ने कहा कि ये नासिख और मनसूख के साथ कहा गया है कि ये वो हुर्मत खमर से पहले की आयत है। तो उस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ देखें, इसमें काफ़ी तफसीर लिखी है, 2-3 सफ़े हैं जिसपे तो कई जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सकर से करना है ना? जी, रूमानी है। ये रूहुल मानी है, उसके वो 3 सफ़े मैंने इसी के स्पेसिफिकली निकाल दी जिसमें इसी के बारे में सिर्फ तफसीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तफसीर सकर बिल खमरी हुवा अल मरवी अन इब्न मसऊद व इब्न उमर व अबी रज़ीन वल हसन व मुजाहिद व शाबी व नफ़ई व इब्न अबी लैला व अबी थौर वल कल्बी व इब्न जुबैर मा खल्क़िन आखरीन। इन तमाम से सकर का माना खमर मरवी है, यानी शराब मुराद लिया है। तो उस वक्त ये एतराज़ होगा कि शराब तो फिर क्या मतलब हुआ, शराब हलाल थी ना। तो वल आयतु नज़लत फी मक्का वल खमरु इज़ ज़ाका कानत हलालन यशरबुहा अल बर्रु वल फाजिरु। आयत नाजिल हुई मक्कातुल मुकर्रमा में, हाल ये कि शराब उस वक्त हलाल थी, नेक और बद सभी उसको पीते थे। व तहरीमुहा इन्नमा कानत बिल मदीनती इत्तिफाक़न। शराब का हराम किया जाना यकीनन सबका इत्तिफाक है इस बात पर कि वो मदीना मुनव्वरा में हुआ। वख्तलफू, अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद ग़ज़वा उहद से पहले या ग़ज़वा उहद के बाद। वल आयतु अल मुहर्रिमतु लहा, और वो आयत जो शराब को हराम करने वाली है,
وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه علی ما ذهب الیہ جمع، یعنی اس پر جس کی طرف ایک بڑی جماعت گئی ہے. فما ہونا منسوخ بها، بس جو یہاں ہے وہ اس کے ذریعہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اس آیت کے ذریعہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. وروی ذالک عن غیر واحد ممن تقدم کالنخل و ابی ثور و ابن زبیر، اور وہ منقول ہے کئی ایک سے ان میں سے جو گزر گئے ہیں جیسے کہ نخل، ابو ثور اور ابن زبیر. وقیل نزل قبل ولا نسخ بناء على ما روي عن ابن عباس ان السکر هو الخل بلغت الحبشہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ نزلت قبل یعنی پہلے نازل ہوئی ہے یہ آیت، اور یہ نسخ کرنے والا نسخ نہیں ہے، بنیاد رکھتے ہوئے اس بات پر کہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ سکر وہ خل ہے، یعنی سکر کا معنی ونیگر حبشی لینگویج میں، حبشی لغت میں. او علی ما نقل عن ابی عبیدہ ان السکر المطعوم المتفقہ به کالنقل، یا اس پر جو نقل کیا گیا ابو عبیدہ سے کہ سکر المطعوم یعنی جو کھایا جانے والا ہے، جس سے تفقہ حاصل کیا جاتا ہے، جیسے ہم بادام پستہ سے تفقہ حاصل کرتے ہیں تو اس پر سکر کو بولا جاتا ہے. یہ کیا ہے کالنقلی، وہ انشد حمزہ نون ہے انشد کالنقلی 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 بات سمجھ میں نہیں آیا. خیر، وہ انشد جعلت اعراض الکرام سکرن، اور یہ شعر پڑھا جیسے کہ کہتے ہیں تو نے شریف لوگوں کی آبرو کو اپنا تفقہ بنا لیا ہے، اپنی غذا بنا لیا ہے. وہ سکر کا معنی مطعوم اور متفقہ جو نکلا نا، جی تو اس کو شعر میں سمجھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ کل نقلی کا معنی یہ ہو جیسے کہ نقل، مطلب یہ کہ شعر میں نقل کیا گیا ہے، یہ ممکن ہے واللہ عالم. تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ جیسے شعر میں کہتے ہیں کہ تو نے نیک لوگوں کی آبرو ریزی کو اپنی غذا بنا لیا ہے، اپنا تفقہ بنا لیا ہے، اپنا مطعوم بنا لیا ہے. تو یہ شعر اس لیے دیا کہ سکر مطعوم اور متفقہ بھی کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اسنیکس جو وقفے سے چلتے چکتے رہتے ہیں نا، چلتے پھرتے ایسی دو چار چیزیں پھانک لیتے ہیں. وتعقب بأن كون السكر في ذلك بمعنى الخمر أشبه منه بالطعام، والمعنى أنه لشغفه بالغيبة وتمزيق الأعراض جرى ذلك عنده مجرى الخمر المسكرة وكأنه لهذا قال الزجاج. اچھا، اور تعاقب کیا گیا یعنی ان کا پیچھا کیا گیا، جنہوں نے سکر کو تفقہ کے معنی میں لیا نا، ان کا تعاقب کیا گیا کہ سکر کا اس میں خمر کے معنی میں ہونا یہ زیادہ مشابہ ہے اس کے طعام کے معنی میں ہونے سے. مطلب یہ ہے کہ لشغفہ بالغیبۃ، اس کے غیبت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اور آبرو ریزی کی وجہ سے، آراز کو پھاڑ دینے کی وجہ سے، آبروؤں کو پھاڑ دینے کی وجہ سے، مطلب آبرو ریزی. جرا ذالک عندہ، وہ ان کے نزدیک جاری ہوا ہے خمر مسکرہ کے جاری ہونے کی جگہ میں. مطلب یہ کہ سکر کو خمر مسکرہ کے جاری ہونے کی جگہ میں کر دیا ہے. مطلب کسی کا جب طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے نا، کسی کی آبرو ریزی، کسی کی غیبت کرنا، تو کہتے ہیں کہ وہ بس وہ نشے میں ہے، غیبت کا نشہ ہے، اس کو آبرو ریزی کا نشہ ہے، تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. گویا کہ اسی لیے زجاج نے کہا ان قول ابی عبیدہ لا یصح، ابو عبیدہ کا کہنا صحیح نہیں ہے. ابو عبیدہ نے کیا کہا ہے؟ سکر مطعوم کہا ہے نا، تو کہا کہ مطعوم متفقہ کہنا صحیح نہیں ہے. وفیہ ان المعروف فی الغیبۃ جعلها نقلا ولذا قیل
अलगीबतु फाकिहतुल कुर्राई। और उसमें यह है कि अन्नल मारूफ फिल गीबती जालुहा नकलन, अन्नल मारूफ फिल गीबती जालुहा नकलन, मारूफ गीबत में उस गीबत का नकल बनाना है, गीबत को नकल करना है, गीबत का नकल बनाना है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वलिदा क़ील अल गीबतु फाकिहतुल कुर्रा, इसलिए कहा जाता है कि गीबत ये कुर्रा का फाकिहा है। कुर्रा से मुराद उलमा होंगे। पूरा से वो जो किस्सा कोई पढ़ते रहते हैं, अशार वगैरह सुनाते रहते हैं वो बाजारों में। वइला आदमिन नस्खी ज़हबल हनफियुन, हनफियीन नस्ख के न होने की तरफ गए हैं। वक़ालू अल मुरादु बिस्सकरी माला, ऊपर युस्किरु माला युस किरु मिनल नबी अम्बिदा, हाँ मिनल नबी से। अम्बिदा, अच्छा के हाँ, यानी सकर से मुराद जो नशावर न हो, नबीज में से, नबीज यानी पानी में भिगो देते हैं ना फिर पी लेते हैं वो। वस्तदल्लु अलैहि बिअन्न अल्लाह तआला इम्तन्ना अला इबादिही बिमा खलक लहुम मिन ज़ालिका, और उन्होंने दलील पकड़ी, यानी नस्ख न होने के कायल हैं ने, तो उस पर दलील पकड़ी कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इम्तिनान फरमाया है, यानी एहसान जतलाया है उसके ज़रिए जो उनके लिए उसमें से पैदा किया। वला यक़उल इम्तिनानु इल्ला बिमुहल्लिन, और एहसान जतलाना वाक़ई नहीं हो सकता मगर हलाल चीज़ ही के ज़रिए, यानी हलाल चीज़ ही को एहसान जतलाने की जगह में पेश किया जा सकता है। फ़यकूनु ज़ालिका दलीलन अला जवाज़ि शुर्बि मा दूनल मुस्किर मिनन नबीज़, तो वो दलील हो जाएगा इस बात पर कि मुस्किर से कम दर्जे का शुर्ब नबीज़ पीना जायज़ है, यानी वो नबीज़ के जो नशे की हद तक न पहुँचे उसका पीना जायज़ है। फ़इज़ा इंतहा इला सकरी लम यजुज़, जब वो नशे की हद तक पहुँच जाए तो जायज़ नहीं होगा। वअददु हाज़ा मिन सुन्नति बिमा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने उसको कवी किया, मजबूत किया सुन्नत से, उसके ज़रिए से जो मनकुल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या यानी उसकी तायद इससे की उन्होंने कि हर्रमल्लाहु तआला अल खमर बिअैनिहा अल कलील मिनहा वल कसीरा वस्सुक्र मिन कुल्ली शराबिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने खमर बिअैनिही, चाहे कलील हो कसीर, एक कतरा वो भी हराम है, लेकिन सकर मिन कुल्ली शराबिन, और शुक्र हर शराब में से, तो मालूम हुआ कि शुक्र से कम दर्जे का होगा तो वहां तक वो हलाल रहेगा। अखरजहु दारकुतनी, तो ये दलील हो गई इस बात पर कि वो सकर जब शुक्र के दर्जे तक न पहुंचे वहां तक वो दुरुस्त होगा। वइला हिल्ली शुर्बिन नबीज़ मालम यसिल इलल इस्कारी, तो ये दलील हो गई नबीज़ के पीने के हलाल होने पर जब तक के वो नशे में लाने की हद तक न पहुंचे। ज़हब इब्राहिम उन्नकी व अबू जाफर अत्तहावी व कान इमाम अहली ज़मानिही व सुफियान अस्सौरी व हुवा मन तालमून, ये सब गए हैं इसकी तरफ। सुफियान सौरी वो है जिनको तुम जानते हो, यानी बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। वकान अलैहि रहमतु यशरबुहु कमा ज़करा ज़ालिकल कुर्तुबी, सुफियान सौरी के बारे में ये बात कही कि उन पर अल्लाह की रहमत हो कि उसको पीते थे, जैसा कि कुर्तुबी ने उसको जिक्र किया है अपनी तफसीर में। वल बैदावी बाद अन फस्सर सकरा बिल खमरी तरद्दद फी अमरी नुज़ूलिहा, और बैदावी ने बाद इसके कि सकर की तफसीर खमर से की, फिर मुतरद्दिद हुए उसके नुज़ूल के अम्र में। फ़क़ाल इल्ला अन्नल आयत इन कानत साबिक़तन अला तहरीमिल खमर फदाल्लतुन अला कराहियतिहा, मगर ये कि आयत अगर वो हराम खमर के हराम किए जाने पर सबकत करने वाली हो, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, तो उस सूरत में वो दलालत करने वाली होगी खमर की कराहियत पर। वइल्ला फजामियातुन बैनल इताबी वल मिन्नति, वरना तो फिर यूं कह दो कि ये जामे है इताब और मिन्नत के दरमियान, यानी इताब भी है और उसमें मिन्नत एहसान भी है। ववजहु दलालतिहा अलल कराहियति बिअन्नल खमर वक़अत फी मुक़ाबलतिल हसन, यानी सकर के कराहियत की दलील की वजह यह है कि खमर वाक़ हुआ है हसन के मुकाबले में, वह मुक्तज़िन लिक़ुबहिहा,
اور وہ تقاضا کرتا ہے اس کے قبح کا. والقبیح لا یخلو عن الکراہت، اور قبیح یہ خالی نہیں ہوتا کراہت سے. یعنی رزقن حسنا، رزقن کی صفت تو حسن اللہ ہے لیکن سکرن کی صفت نہیں لائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ گویا کہ قبیح ہے. یوں وَإِنْ خَلَا عَنِ الْحُرْمَةِ، اگرچہ حرمت سے خالی ہو. وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ تَرَدُّدَهُ هُنَا فِي سَبْقِهَا عَلَى تَحْرِيمِ الْخَبَرِ يُنَافِي مَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ حيث ساق الكلام على القطع على أنه جزم في أول هذه السورة بأنها مكية إلا 3 آيات من آخرها. اور ان پر اعتراض کیا گیا کہ ان کا تردد، ان کا کنفیوژن یہاں اس کے سبقت کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے نازل ہونے کے بارے میں خراب خبر کی تحریم پر، یہ منافی ہے اس کے جو سورہ بقرہ میں ہے، اس طور پر کہ کلام کو چلایا ہے قطعیت کے ساتھ اس بات پر کہ انہوں نے جزم کیا ہے سورت کی ابتدا میں کہ وہ سورت مکی ہے مگر 3 آیتیں اس کے آخر کی. اور کشاف میں اس کے بعد یوں ہے کہ سکر کی تفسیر کی اسی سے جو ذکر کیا گیا. قال وفیہ وجہان، اور کہا اس میں 2 صورتیں ہیں. احدہما ان تکون منسوخہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو، والثانی ان یجمع بین العتاب والمنہ، یعنی یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی، اس کو منسوخ مانا جائے، یا پھر یہ کہ جمع کیا گیا ہے عتاب اور منت کے درمیان، یعنی عتاب بھی اس میں مقصود ہے اور منت بھی مقصود ہے. ونقل صاحب الکشف ان القول بکونها منسوخة اول الاواقیل، صاحب کشاف نے نقل کیا کہ اس کے منسوخ ہونے کا قول یہ اقوال میں سب سے بہترین قول ہے، یعنی یہ بہتر لگتا ہے. ثم قال، پھر فرمایا وفي الآية دليل على قبح تناولها تعريضا من تقييد المقابل بالحسن، اور آیت میں دلیل ہے اس کے تناول کے قبح پر، یعنی اس کے پینے کے قباحت پر اشارہ کرتے ہوئے من تقیید المقابل بالحسن، اس کے مقابل کو حسن سے مقید کیا گیا ہے، یعنی رزق کو حسن سے مقید کیا گیا اور سکر کو مقید نہیں کیا گیا ہے. وهذا وجہ من ذهب الى انه جمع بین العتاب والمنت، اور یہ ان لوگوں کی وجہ ہے جو گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جمع کرنا ہے عتاب اور منت کے درمیان. وعلى الاول يكون رمزا الى ان السكر وان كان مباحا فهو مما يحسن اجتنابه، اور اگر پہلی قول پر جایا جائے یعنی منسوخ نہ مانا جائے تو اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ سکر اگرچہ مباح تھا لیکن وہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ جس سے اجتناب بہتر ہوتا ہے. واستدل ابن کمال علی نزولها قبل تحریم بان المقال لا يحتمل العتاب، اور ابن کمال رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس کے نازل ہونے پر تحریم سے پہلے، یعنی آیت تحریم سے پہلے اس کے نازل ہونے پر، بان المقام، اس لیے کہ مقام یہ عتاب کا احتمال نہیں رکھتا. فإن مساق الكلام على ما دل عليه سياقه ولحاقه في تعداد النعم العظام، اس لیے کہ کلام کا چلانا اس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا سیاق اور اس کا لحاق، سیاق سباق، کہ وہ بڑی بڑی نعمتوں کے شمار کرنے کے بعد میں کلام چلایا گیا ہے. وذکر ان کلام الزمخشری ومن تبعه ناشئ عن الغفلة عن هذا، اور ذکر کیا کہ زمخشری اور جنہوں نے ان کی تابع داری کی ہے، وہ زمخشری کا کلام اور جنہوں نے ان کی تابع داری کی ہے ان کا کلام یہ ناشئاً غفلت ہے، یعنی غفلت سے وجود میں آنے والا ہے، اس چیز سے غافل ہونے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. ولعل عدم وصف السکر بما وصف به ما بعده لعلم اللہ تعالی انه سيكون رجسا يحكم الشرع بتحریمه، اور شاید سکرن کو حسنن سے موصوف نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ عنقریب رجس ہوگا، ناپاک ہوگا، اور شریعت اس کی تحریم کا حکم دے گی، اس لیے سکر کی صفت حسن نہیں لائے ہیں. وجوز زمخشری یجعل السکر رزقا حسنا، اور زمخشری نے جائز قرار دیا کہ سکر کو بھی رزق حسنا قرار دیا جائے. کنہ قیل، گویا کہا گیا تتخذون منہ ما هو مسکر ورزق حسن، تم بناتے ہو اس سے وہ جو مسکر ہے اور رزق حسن بھی ہے. علی ان العطف من عطف الصفات،
یعنی یہ کہ یہ عطف صفات کے عطف میں سے ہیں. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْعَطْفَ ظَاهِرُهُ الْمُغَایرَةُ، اور تو جانتا ہے کہ عطف کا ظاہر یہ مغایرت ہے، یعنی معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے. یعنی یوں ہو جائے گا کہ مسکر معطوف علیہ ہے اور رزق حسن یہ معطوف ہے، تو عطف من عطف الصفات ہے. تو گویا کہ یوں سمجھنے کا کہ مسکر کے اندر بھی حسن ہے ہی. هذا ولما كان اللبن، بس یہ ہو گیا. نعمت عظیمت لا دخل لفعل الخلق فيه اضافه سبحانه لنفسه بقوله تعالى نسقيكم بخلاف اتخاذ السكر وقد سرها بذلك في البحر فتأمل. اس کو پکڑو، یہ لے لو. اور جبکہ لبن یہ نعمت عظیمہ ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کے فعل کا دخل نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوب کیا اپنی ذات کی طرف، اور یوں فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، برخلاف اتخاذ سکر. وہاں نسقیکم نہیں کہا بلکہ تتخذون، مخلوق کی طرف نسبت کی، کیونکہ مخلوق کو بناتی ہے. وقد صرح بذلک، اور اس کی صراحت کی ہے بحر میں. فتأمل، غور کرو. آخری لائن کیا کہہ رہے ہیں، ذرا نیچے کیجیے اس کو. وانا اقول، ہاں یہ آخری بار یہ آخری لائن پڑھ کے چھوڑ دیں وَأَنَا انشاءاللہ. أَقُولُ إِذَا كَانَ فِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَثِّ مِنْ أَمْرِ السَّكَرِ فَفِي الْخَتْمِ الْمَذْكُورِ تَقْوِيَةٌ لِذَلِكَ وَلَهُ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعٌ وَأَيُّ مَوْقِعٍ حَيْثُ أَنَّ الْعُقَارَ كَمَا قِيلَ لِلْعُقُولِ وقال إذا دارها بالأكف السكات لخطابها أمهروها العقول فافهم ذلك والله تعالى يتولى هداك. اچھا، اور میں کہتا ہوں کہ جبکہ آیت میں اشارہ ہے الی الحط من امر السکر، سکر کے امر سے اترنے کی طرف. حت اذا كان في الآية إشارة إلى الحط من امر السکر ففي الختم المذكور تقوية لذلك إن في ذلك لآيات تتخذون. ایک منٹ، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اچھا، وأنا أقول إذا كان في الآية إشارة إلى الحط من أمر السكر ففي الختم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس موقع وأي موقع حيث إن العقار للعقول إذا كان في الآية إشارة إلى الخط من السكر. إنه لا يفلح الظالمون. اور جبکہ آیت میں اشارہ ہے سکر کے امر سے اترنے کی طرف، مطلب یہ کہ سکر کی چیزوں سے اجتناب کرنے کی طرف. تو مطلب یہ کہ چونکہ آگے فرمایا نا لقوم یعقلون، ان کے لیے نشانیاں ہیں، تو ففی عقل تو اسی الختم، وقت ہوگی جب نشے میں نہیں ہوں گے. تو گویا آخر میں اشارہ کر دیا کہ سکر کی طرف مائل مت ہونا. ففی الختم المذکور تقویۃ لذالک، تو ختم مذکور میں اس کے لیے تقویت ہے، یعنی جو عاقل ہوگا وہ اس کو اختیار نہیں کرے گا. وَلَهُ فِي النَّفُوسِ مَوْقِعٌ وَأَيُّ مَوْقِعٍ، اور اس کے لیے نفوس میں واقع یعنی موقع ہوتا ہے، گرنے کی جگہ ہوتی ہے. اور کیسے گرنے کی جگہ، یعنی یوں کہ نفس اگر اس کو چاہ بھی سکتا ہے تو کیسے چاہ سکتا ہے. حیث ان العقار کما قیل للعقول اقال، اس طور پر کہ عقار جیسے کہ کہا گیا عقلوں کے لیے اقال. اذا دارها بالاکف السقاط لخطابها امہروها العقول، امہروها العقول. اذا دارها بالاکف السقاط، پلانے والوں نے جب اس کو گھمایا اپنی ہتھیلیوں میں،
लिखिताबिहा। उकार बमाने खमर, हम्म, उकार आई खमर। वल्लाहु आलम, बाद में गौर करूंगा। जी इंशाल्लाह इसको छोड़ दे। हम्म, एक छोटी सी बात है उसकी पढ़ लेते हैं ताकि निसाब हो जाए। जी हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए मैंने। किताब इताख हमारी जो चल रही है